अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप बचपन में हमने एक चीज़ देखी, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बैकवर्ड इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ ये चीज़ें आज भी कुछ इलाकों में अभी भी ये रसूमात बाकी हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो हमने ये सारी चीज़ें लोगों को करते हुए भी देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी जब छोटा बच्चा था उस उम्र में, तो मैं भी अपने घर से वो मीठी रोटियां पका के जो है वो किसी दरबार पे जाके वो पेश करता, तो आगे फिर वो सारा सिस्टम होता क्या था कि लोग जब वो किसी बीमारी में किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होते, उनकी कोई मुश्किल हल नहीं हो रही होती थी, या वो बीमार होते थे, उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे, डॉक्टर के पास जाने के लिए, हॉस्पिटल में अपने इलाज मुआवजा के लिए, तो वो लोग क्या करते कि उस मज़ार पे जाते और जाके दुआ मांगते कि सरकार मुझे फ़लाँ मुश्किल दरपेश है, फ़लाँ मसला है मुझे, तो अगर आप मुझे इस मसले से निकाल दें, मेरी ये बीमारी अगर दूर कर दें, तो मैं आपके मज़ार पे जो है वो रोट चढ़ाऊँगा। हमारे इधर जिस इलाके में मैं रहता हूँ, सियालकोट नारवाल, इस इलाके में जो है उस चीज़ को पंजाबी में हम रोट कहते थे, रोट बोलते थे। और ये जुमेरात की शब को ही जाके वो लोग ये चढ़ाते थे रोट। रोट क्या चीज़ होती है? बेसिकली वो चीनी, शक्कर या गुड़ से बनी हुई मीठी रोटियां होती हैं, जिन पे घी भी लगाते हैं लोग, पराठा टाइप बना होता है, और वो मीठी रोटियां होती हैं बेसिकली, और उनको ये लोग जो हैं वो रोट बोलते हैं इस ज़ुबान में। तो वो ये एक मन्नत मांगते थे उनके मज़ार पे जाके कि अगर आप हमारी ये मुश्किल आसान कर दें तो हम आपके मज़ार पे जो है वो रोट जो है वो चढ़ाएँगे। फिर वो शख्स क्या करता कि वो रोटियां बना के अपने घर से वो लेके जाता, तो जो मुजावर थे वहाँ, कोई बुज़ुर्ग होते, बूढ़े ज़ईफ़, या औरत होती, उधर बुढ़िया माँ होती, तो अक्सर मुजावर लोग ऐसे होते थे कि जिनकी औलाद नहीं होती थी, या औलाद अगर है तो उनके माली हालात बहुत खस्ता हालत में होती, उनके कि गुज़र बसर के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था। तो लोग जाकर वो मीठी रोटियाँ उनको पेश कर देते, तो वो बुढ़िया या वो बुज़ुर्ग जो हैं, तो वो मुजावर जो हैं उनसे वो रोटियां ले लेते, उनमें से आधी रोटी खुद ले लेते और 2.5 रोटियां उस शख्स को वापस कर देते जो वहाँ चढ़ाने आ रहा है, जिसने मन्नत मांगी थी। तो मैंने जब उन लोगों को ये देखा, वो करते क्या थे कि आधी रोटी तो उसने ले ली, उस औरत ने जो उसकी मज़ार की निगहबान है, सफाई करती है वहाँ, 2.5 रोटियाँ उसने वापस उस शख्स को दे दी। अब वो शख्स वो 2.5 रोटियाँ लेके जो है उस मज़ार पे या उधर दरबार में जो रश होता, छोटे छोटे बच्चे आए होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, तो वो रोटी का एक एक टुकड़ा जो है वो उनको बांटता जाता, तकसीम करता जाता। इसी तरह वो अपने गाँव की तरफ वापस लौटता मज़ार से। तो रास्ते में जो शख्स भी उसको मिलता, कोई बुढ़िया मिलती, कोई बुज़ुर्ग मिलते, बच्चे मिलते, जवान मिलते, तो वो रोटी का एक टुकड़ा उनको जो है देता हुआ चला आता। बल्कि लोग यहाँ तक होता कि जब वो देखते किसी ऐसे शख्स को, तो भागे भागे उससे रोटी का एक टुकड़ा मांगते, और वो उनको वो टुकड़ा दे रहा होता। इसका रिएक्ट क्या होता कि उस बंदे की वो मुश्किल आसान हो जाती, वो उस परेशानी से, जिस परेशानी में मुब्तला था, उसकी परेशानी दूर हो जाती थी। कुछ लोग तो इन चीज़ों को रस्म समझते हैं, कुछ इनको खुराफात समझते हैं, कुछ इनको शिरक समझते हैं, कुछ इनको बिद्दत समझते हैं। हर आदमी की सोच एक जैसी नहीं होती। जैसे दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों का, तमाम लोगों का की ज़ुबान का जायका एक जैसा नहीं होता, हालांकि दस्तरखान एक ही होता है। इसी तरह ये दुनिया भी उसी दस्तरखान की मानिंद है। इसके साथ रहने वालों का जो है वो म्यार एक जैसा नहीं होता, उनका ख्याल एक जैसा नहीं होता, उन लोगों की कैफियत एक सी नहीं होती, हर एक की रूहानी इस्तेदाद अलग अलग होती है। फिर उस बंदे को इस मुश्किल से जो है वो निजात मिल जाती। मैंने जब इन चीज़ों पे गौर किया तो एक ही चीज़ का नूर यहाँ से नसीब हुआ, एक चीज़ हासिल हुई कि जब वो शख्स रोटियाँ बांट रहा होता तो दर हकीकत वो जब बच्चों को देता, बूढ़ों को देता, तो हर शख्स उसके लिए दुआ देता, हर शख्स उसको उसके दिल से उस बंदे के लिए दुआ निकलती। तो वो दुआएं इस कदर असर रखती कि उस बंदे की वो मुश्किल आसान हो जाती। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया है, मौला अली सरकार भी ये फरमाते हैं,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات یہی ہیں کہ جب تم پہ تنگ دستی ہو، فاقہ کشی ہو، تو اپنا دسترخوان وسیع کر دو۔ تو یہ وہی فارمولہ تھا جو وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے بنا کے تو دربار شریف پہ وہ روٹ جا کے وہ پیش کرتے تھے۔ مسئلہ ادھر کچھ اور ہے، اس کے اندر گہرائی کچھ اور ہے کہ در حقیقت جو انسانوں کی خدمت کرتا نا وہ بندہ کر رہا ہے اور ان سے دعائیں لے رہا ہے، بیسیکلی طور پہ سب سے بڑا اسم اعظم انسان خود ہے۔ یہ سب سے بڑا اسم اعظم جو ہے وہ حقیقت میں انسان خود ہی اسم اعظم ہے، جس کو آپ مٹی کا پتلا سمجھ رہے ہیں۔ یہ مٹی کا پتلا نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی حقیقت ہے اس کی۔ تو وہ لوگ جب لوگوں سے دعائیں لیتے، کسی کے دل کو راضی کرتے، کسی کی مشکل کشائی کرتے، تو ہم ان کی اپنی مشکل رفع ہو جاتی۔ تو یہ چیزیں بے سبب نہیں تھیں، ان کے پیچھے حکمت ضرور تھی۔ حالانکہ وہ دوائی لینے بھی نہیں گیا، اس نے دوائی کھائی بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ آدمی صحت یاب کیسے ہو گیا؟ تو کچھ لوگ ان کو صرف رسم ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں رسم نہیں تھیں، ان کی حقیقتیں کچھ اور ہیں، جس کا ادراک، جس کا شعور انسان کو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پس پردہ جو پراسز چل رہا ہے وہ ہے کیا۔ جس انسان نے کسی انسان کا دل راضی کر دیا، اس کی دعا لے لی، اس کی بڑی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو کسی اور ہی رنگ میں لے لیا۔ وہی بات کہ ہر دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کی زبان کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر شخص کی روحانی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ انہوں نے ان چیزوں کو ریاکاری دکھانا شروع کر دی۔ اب وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کوئی ایسا عمل کر کے، لوگوں سے داد لینے کے لیے، اپنی واہ واہ وصول کرنے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ پورا کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے اور ساتھ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ سارا فوکس لے رہے ہیں۔ ہم نے جناب یہ غریب کو بٹھایا اپنی گاڑی میں، اس کو جا کے کسی ہوٹل میں کھانا کھلایا، اس کو یہ کیا، اس کو وہ کیا، اور پھر ساتھ ساتھ وہ ویڈیو بنانے والے جو ہیں، جس نے کیمرہ پکڑا ہے وہ ساتھ میں بول رہا ہے یہ جی بڑی خدمت کرنے والے ہیں۔ تو وہ بعض لوگ ایسا عمل کر کے اپنی ساری ان چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ دین میں حرام ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرنا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے برگزیدہ ہیں، تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کیونکہ یہ معاملے صرف بندے اور اللہ کے درمیان تک ہی ہونے چاہیے۔ اس کو لوگوں کے آگے لے کے آنا اور اپنی اس میں نفس کو خوش کرنا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کام نہیں ہے۔ اس معاملے میں آپ کسی انسان کی تذلیل بھی کر رہے ہیں، اس کی مجبوری کو آپ جو ہے منظر عام پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو اولیاء اللہ نے، فقراء نے تو اس راستے کو اختیار نہیں کیا تھا، نہ ان کی تعلیمات ہے اور نہ دین کی یہ تعلیم ہے۔ دین تو یہ فرماتا ہے، حکم تو یہ ہے کہ جب تم دو تو ایک ہاتھ سے اگر دیتے ہو تو دوسرے ہاتھ کو اس چیز کی خبر تک نہ ہو۔ تو اس لیے لوگوں میں دین کا وہ شعور بھی نہیں ہے، وہ استعداد ہی نہیں ہے، وہ دین کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ دین ہے کیا۔ کہتے تو ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی زندگی اسلام والی نہیں ہے۔ نام ان کے اسلام والے ہیں، زندگی اسلام والی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آج یہ چیز آپ کے سامنے لے کے آیا تھا کہ سچ اگر آپ پوچھیں دو لفظوں میں کہ اسم اعظم کی حقیقت کیا چیز ہے، تو اسم اعظم در حقیقت انسان خود ہے۔ بس جس نے کسی انسان کا دل توڑ دیا، گویا کہ اس نے رب کا دل توڑ دیا، رب کو تکلیف دی۔ جس نے کسی انسان کی خدمت کی تو گویا اس نے اللہ ہی کی خدمت کی۔ جس نے کسی انسان کی زندگی کو مشکل بنایا، اس بندے نے جو ہے وہ اپنی ہی زندگی کو مشکل بنا لیا۔ تو ہماری اکثر مشکلات ہماری اپنی خود ساختہ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود سخت بنایا ہوتا ہے، اپنی مشکلات کو خود جو ہے وہ بنانے والے ہم خود ہوتے ہیں، گویا کہ ہم اپنی زندگی کی راہ میں خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوسروں سے محبت کریں، دوسروں کی زندگیاں آسان کریں، یہی فقیری ہے، یہی فقیری کی معراج ہے۔
فقط اپنے لیے جینا جو ہے یہ حیوان کا جینا ہے۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصری نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 چیزیں انہوں نے بھیجی، تو ساتھ میں ان کو ایک رکا بھی بھیجا۔ 3 چیزوں میں کیا تھی؟ ایک موم تھی، دوسری چیز سوئی تھی، اور تیسری جو چیز تھی وہ بال تھا سر کا۔ تو ساتھ میں یہ پیغام تھا کہ اس شمع کی طرح خود کو جلاؤ اور مخلوق کی رہنمائی کرو، مخلوق کو روشنی جو ہے وہ فراہم کرو، کہ تیرا کردار جو ہے، تیرا عمل جو ہے وہ دوسروں کے لیے اصلاح بن جائے، کہ دین جو ہے وہ کسی بیان کا نام نہیں ہے، دین کردار کا نام ہے، دین صفات کا نام ہے، بیان کا نام نہیں ہے، واز گوئی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام تبلیغ کا نام بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی تبلیغ آپ کا کردار ہے، اور کردار کی تبلیغ جو ہے یہ بڑی اثر رکھتی ہے، یہ کاٹ کے رکھ دیتی ہے، کسی بھی انسان کے دل کو شگاف ڈال دیتی ہے، اس کی تاثیر بڑی ہے کردار کی۔ تو انہوں نے شمع بھیجی کہ شمع کی طرح خود کو جلا کے مخلوق کو روشنی عطا کرو، اور سوئی جو ہے اس کے طرح، جس طرح یہ برہن ہے، سوئی کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو سینا، تو سوئی کی مانند مخلوق کی خدمت کرو، سوئی کی طرح برہنہ ہو کے مخلوق کی خدمت کرو۔ برہنہ سے کیا مراد تھا؟ برہنہ سے مراد یہ نہیں تھا کہ اپنے کپڑے اتار دو، کہ جو تمہارے پاس چیز اضافی ہے، اگر تم نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اور کسی کو سردی لگ رہی ہے تو بہتر ہے کہ اپنی وہ چیز کسی کو دے دو۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ لوگوں کو وہ فارمولے سمجھ نہیں آ رہے جس وجہ سے ان لوگوں کو یہ شانیں ملی۔ آپ کے ذہنوں میں صرف ورد، وظیفے اور چلے ہی ہیں کہ چلوں سے اللہ مل جائے گا، ورد سے مل جائے گا، وظیفے سے مل جائے گا۔ یہ انسان بذات خود بہت بڑا وظیفہ ہے، انسانوں کی خدمت کرنے سے ان لوگوں کو فقیری نصیب ہوئی۔ تو تیسری چیز انہوں نے بال بھیجا، تو وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ اس بال کی مانند ہو جاؤ۔ آپ فرش پہ اگر زمین پہ بال کو گرا دیں تو آپ کو وہ دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے اندر یہ راز تھا کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد، مخلوق کو روشنی فراہم کرنے کے بعد، ان کی خدمت کرنے کے بعد، اپنے آپ کو اس بال کی مانند کر دو کہ تمہیں کوئی ڈھونڈے تو تم دکھائی نہ دو کہ یہ آدمی یہ عمل کر رہا ہے، صرف تمہیں تمہارے رب کے سوا اور کوئی نہ جانے، کوئی شناخت نہ کرے۔ تو اس لیے میں آج یہ چیز لے کے آیا تھا کہ اسم اعظم کیا چیز ہے۔ تو انسان جو ہے در حقیقت، اسم اعظم کی حقیقت انسان ہے، انسان سے بڑا اسم اعظم کوئی نہیں ہے۔